اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الذین، اور وہ لوگ، آتیناہم، فرمایا جن کو ہم نے عطا کیا ہے، الکتاب، کتاب، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب سے سرفراز کیا ہے، جو اہل کتاب ہو گئے ہیں۔ فرمایا یتلونہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت بھی ایسی کہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے حق تلاوتہ، کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یوں کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بیسک اور بنیادی طور پہ بات انہی یہود اور نصارہ کی ہو رہی ہے۔ فرمایا سارے یہودی بھی اور سارے عیسائی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان یہود اور نصارہ کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کو یوں پڑھتے ہیں جیسے پڑھ لینے کا حق ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وہ لوگ اگر انہیں کتاب ملی ہے تو وہ کتاب پڑھنے کا حق ادا کریں تو میرا اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور ایک کتاب وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اپنے محبوب کی امت کو عطا کی ہے۔ اور وہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو اس قرآن کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے روز ایسے لوگوں کا سفارشی بن کے قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا ان کی دنیا کے وہ جو چھوٹے موٹے اعمال ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے، لیکن جو قرآن سے محبت، جو قرآن سے پیار، جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، فرمایا یہ قرآن قیامت کے روز سفارشی بن کے کھڑا بھی ہوگا، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت تک پہنچا بھی دے گا۔ اور جنت بھی عام جنت تک نہیں پہنچایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ بندے کو کھڑا کر کے کہا جائے گا اقرا، بندے اب پڑھنا شروع کر، ورتقی، اور جنت کے درجے اوپر چڑھنا شروع کر۔ تو جو دنیا کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے گا تو وہ پھر اس اونچے درجے تک جا پہنچے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ کیا یہ جو تلاوت کا حق ہے وہ صرف پڑھ دینے سے، حروف کی ادائیگی سے ادا ہو جاتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ مسند خلافت پہ فائز ہوئے، تو پہلے خطبے کے اندر آپ کی ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا لا خیر فی قراءۃ الا بتدبر، فرمایا سننے والوں یاد رکھنا قرآن کا حقیقی فائدہ پڑھنے کا تب ہی ہے جب تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر تم تدبر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے، تم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو فرمایا پھر حقیقت میں پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ایک بندہ ساری زندگی قرآن تو پڑھتا رہے پر اسے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن تو سود کو حرام کہتا ہے، کوئی بندہ ساری زندگی قرآن کے الفاظ پڑھتا رہے اور قرآن کی یہ بات اسے پتہ ہی نہ لگے کہ بڑوں کا ادب نہ کرنا، یہ تو قرآن تو اسے ناجائز کہتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور اسے حلال اور حرام کا فرق ہی نہ آئے، جائز اور ناجائز کا فرق ہی نہ آئے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہی نہ آئے، مومن مشرک اور منافق کا پتہ ہی نہ چلے، تو پھر اس نے قرآن سے کیا فائدہ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بھی ہمیں کتاب کی یوں ہی تلاوت کرنے کی توفیق دے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو جو بندہ اس حق کو ادا کر رہا ہے، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اس پہ پکا ایمان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے،
گویا تلاوت کا حق ادا نہ کرے۔ فرمایا جس نے تلاوت کا حق نہیں ادا کیا، وَمَن يَكْفُرْ، لفظی اور براہ راست ترجمہ یہ ہے، فرمایا وہی ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی کتاب کا انکار کر دے، کتاب کی تلاوت کا انکار کر دے، کتاب کے فضائل و برکات کا انکار کر دے، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ گویا پتہ چلا پیارے بھائیو، اس دنیا میں بندہ گھاٹے میں تو ہے ہی، کیونکہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ حضرت انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ لیکن اس گھاٹے سے باہر نکلنا ہے تو کون ہے؟ فرمایا جو کتاب کے ساتھ یوں لگ گیا کہ کتاب کا حق ادا کرنے لگ پڑا، تو فرمایا گھاٹے سے نکل گیا۔ وہ جو آگے بھی بات ہے کہ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے آئے، تو فرمایا ایمان لانے والا ہے ہی وہ جو قرآن کی کتاب کی تلاوت یوں کرے جیسے حق ادا کرنا ہے، اور جو ایسے نہیں کر رہا، فرمایا وہ تو انکار کر رہا ہے۔ تو جو انکار کر رہا ہے، فرمایا یہی بندہ گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ آج اگر ہم گھاٹے والی تجارت سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ گھاٹے سے باہر نکال دے گا، اللہ نفع نصیب فرما دے گا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری ان نعمتوں کو، اللہ تی، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وہ نعمتیں میں نے جو تمہیں دی تھیں انہیں یاد کرو، اور خاص کر وَأَنِّي، وہ جو بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت عطا فرما رکھی تھی، علی العالمین، اس جہان کے تمام لوگوں پر، میں نے وہ جو تمہیں فضیلت عطا کی تھی نا، اسے یاد کرو۔ گویا پتہ چلا قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو انعام بندے کو عطا کیا ہے اس کا تذکرہ اور چرچا بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت ہائے ہائے اور ہر وقت مر گئے اور ہر وقت بھوک کی بات نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو اللہ نے فضل فرما رکھے ہیں، بندے کو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے، ہمیں قرآن کے ملنے پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صاحب قرآن نبی عطا فرمایا ہے تو محبوب نبی کے ملنے پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بندہ ہی کہے نا کہ جی ایک بازو ہمیں اتار کے دے دیں اور 50 لاکھ لے لیں، بھائی ہم 50 لاکھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بازو 50 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ایک آنکھ نکال کے دے دیں اور 2 کروڑ لے لیں، تو بھائی ہماری ایک آنکھ تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو میاں جس کا ایک ایک پورشن، ایک ایک جزء اتنا قیمتی ہے، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھے، وہ ہمیشہ روتا رہے اور وہ ہمیشہ شکوے کرتا رہے، یہ شکوہ حق نہیں بنتا بلکہ شکر حق بنتا ہے۔ ہم شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے آنکھیں عطا کی ہیں اور یہ دیکھتی بھی ہیں۔ بڑے ایسے لوگ ہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، بڑے ایسے لوگ ہیں کان انہیں لگے ہوئے ہیں پر وہ سماعت سے محروم ہیں۔ جب میرے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، کان عطا کیے ہیں، سنتے بھی ہیں، زبان عطا کی ہے، بولتی بھی ہے، تو جب یہ اتنا سب کچھ ہے تو بھائی پھر شکوہ کس بات کا، پھر شکر ہی بنتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہی بات کہی گئی کہ وہ جو نعمتیں تم پہ تھیں، فرمایا اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو قوم شکریہ کی طرف آ جاتی ہے میرا اللہ پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے جو نعمتیں ہمیں نصیب فرما رکھی ہیں ان پہ ہمیں شکریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری طلب اور ہمارا لالچ ہے اور ابھی تک پورا نہیں ہو رہا، میرا اللہ اس پہ صبر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ صبر پہ اجر بھی ہے، اور پھر جو صبر کرتا ہے اسے مالا مال کر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہم
صلی علی